میں نے چند فیصلے کیے تھے. ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ میں جو چیز لکھوں گا اس چیز کے بارے میں کسی کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ اس کی تردید کر سکے. دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ میں جو لکھوں گا اپنی مرضی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کہنے کا کچھ حق حاصل نہیں. وہ کتاب آپ تک پہنچ گئی اور آنے والے دنوں میں اور لوگوں تک پہنچے گی. وہ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ دیں گے. اور یہاں بہت سے میرے مہربان اور بزرگ میرے سینئر بیٹھے ہیں، وہ اس کتاب پر صحیح رائے دیں گے. عالمی سامراج کی مہر لگی ہوئی ہے اور سروں کے مینار بنا ہے. ہو سکتا ماحول کے مطابق اس کو کل پروف کرنا پڑے ہوتی ہے، مگر جب وقت آئے گا اور جب اس کی تحقیقات یہ ہے ہو سکتا ماحول کے مطابق اس کو کل پروف کرنا پڑے ہوتی ہے، مگر جب وقت آئے گا اور جب اس کی تحقیقات جو شہمال کی جانب مضبوط 2 ہفتے کے ایک باقاعدہ نون سرکاری فوج کا درجہ کہ یہ شہیدیں اپنے ابنائے وطن کے دین کے خلاف تھی اور ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ وطن عزیز کی کہ یہ شہیدیں اپنے ابنائے وطن کے دین کے خلاف تھی اور ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ وطن عزیز کی عزت نفس، اس کے قومی زمین اور اس کی عوامی قوت کو دوبارہ کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ گونگی اور بہری ہے. اس پر منطق دلیل یا و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور پھر یہ تلوار اس مسئلے کو اس لیے نہیں سلجھانا چاہتی کہ جن ملکوں نے اس کو رنگ روپ مختار دے رکھا ہے وہ اس مسئلے کو طول دینا چاہتے ہیں اور ہمارے وطن عزیز کو دوسرا ویتنام بنانے پر تلے ہوئے ہیں. یہ تلوار جمہوری اداروں کی دشمن ہے، قومی تحریکوں کی دشمن ہے، آئین و قانون کی دشمن ہے، عوامی اتحاد کی دشمن ہے. یہ تلوار ہر اس قدر کی دشمن ہے جو انسانی رشتوں کو جوڑتی ہے، فکر و عمل میں یگانگت پیدا کرتی ہے اور اجتماعی اتحاد کی ضمانت مہیا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تلوار جس ملک میں کار ہوتی ہے اس ملک کے بنیادی اداروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور ملک میں ملک کو مچھلی منڈی بنا دیتی ہے. اس تلوار کی شوکت مسلمان ہے. جب یہ چلتی ہے تو پھانسیاں، توق و سلاسل، کوڑے، ٹکٹکیاں اور بامبو عدالتیں اس کے جلو میں چلتی ہیں. شہری ہو یا دیہاتی، عالم ہو یا جاہل، کسان ہو یا مزدور، چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی اس کی مسئلے سے تم سے بچ نہیں سکتا. ایک دن ہمارے دوست نے ہم سے ایک شخص کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ صاحب 3 بار جیل کاٹ کرائے ہیں اور کوڑوں سے بھی مشرفہ اسلام ہو چکے ہیں. میں نے اس تعارف کی طرف کوئی توجہ نہ دی. اس پر میرے دوست بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ آپ کی ملاقات ایک اہم شخص سے کروا رہا ہوں اور آپ دھیان ہی نہیں دے رہے. میں نے اس پر عرض کیا کہ اس دور میں میرے لیے وہ شخص اہم اور غیر معمولی ہے جس نے نہ تو قید کاٹی ہو نہ کوڑے کھائے ہوں، کیونکہ کوڑے کھانے والے اور قید ہونے والے جو ہیں ان سب محلوں کے محلے بھرے پڑے. ایک دانشور نے کہا کہ حضور ان پڑھ لوگوں نے تو آپ کی تلوار کو کبھی برا نہیں کہا، یہ پڑھے لکھے لوگ اس تلوار پر اعتراض کر رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ علم و دانش کا گلا کاٹ دیں. ایک قانون دان نے کہا کہ حضور غریبوں اور آرڈیننسوں کا ایک نیا مجموعہ کلام کرتی ہے. ایک ملا نے کہا حضور بشارت ہو کہ آپ پر یہ تلوار آسمان سے نازل ہوئی ہے، عطیہ خداوندی ہے، اسے کام میں لائیے اور اپنے برگزیدہ ہونے کا ثبوت دیجیے. ایک کمپراڈور سرمایہ دار اور جاگیردار نے کہا حضور جب سے قومی اور عوامی تحریکوں نے زور پکڑا ہے ہم لتریم اور ویلیم کھائے بغیر سو ہی نہیں سکتے. مہربانی فرما کر ہمارے سروں پر اس تلوار کا سایہ عافیت ڈالیے، آپ کے بال بچوں کو دعائیں دیں گے. ابن الوقت دانشوروں، جھوٹی حب الوطنی، طفیلی قانون دانوں، دکھاؤ ملاؤں اور کمپراڈور طاقتوں نے ایک عرصے سے اس تلوار پر نظریہ ضرورت، جھوٹی حب الوطنی اور کھوکھلی اخلاقیات کے خلاف چڑھا رکھے تھے. ہمارے دوست اعلیٰ امیر حسین اور ہمارے عزیز ستار طارق نے اس
तलवार के तमाम निकाब नोच कर इसे नंगा कर दिया है। अब हर शख्स देख सकता है कि इसकी धार के नीचे जदी हरूफ में लिखा है कि जमहूरियत और कौमी तहरीकों को कत्ल कर दो। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को जो जिंदगी का तजुर्बा मिला है वो एक आपको से हफीज और मुमताज आंखों पर हो। हमने कभी नहीं कहा है कि नहीं हमारा राय जोरी से या झांसी से या कोई ने कहा या घर तो डैमेज नहीं होगा, कोई बाहर का बंदा डैमेज नहीं करता, अंदर का बंदा डैमेज। और जैसे किसी को कोई ओझा मेरे वालों के पास कुछ बात हो, अगर आप तक मियां चन्नू के बारे में कुछ कहना था, हमारा सीधी सी बात है, पंजाब हुकूमत ने कहा है कि अगर आपके पास शहादत के बाद कौम से पहला खिताब, उदास आंखें, ये दर्द चेहरे, मेरे तसव्वुर की दिलकशी से, मेरे ही लफ्जों की नगमगी से कहा गया दिल नशीं बने हैं। बदन के जितने भी जाविये हैं मेरी नजर से खराज लेकर हंसी हुए हैं। जो मैं न होता तो कौन कहता कि तुम हंसी हो, शो तुमको ये कौन देता कि मैं जबी हो। मैं आईना था, तुम्हारी सारी शबीहें मुझ में छुपी हुई थी, इसीलिए तो कहा था तुमसे कदम कदम मुझको साथ रखना, मेरे ही हाथों में हाथ रखना। तुम्हारे जितने नशेब होते मैं उनको ऐसे मानी देता कि लोग उनको फराज कहते। तुम्हारे लम्हाए दीद को सब नमाज कहते, मगर तुम्हारी ये कम नसीबी कि तुमने मुझको गंवा दिया है। वो एक खजाना जो हाथ आया था मुश्किलों से जुटा दिया है। मेरे किसानों, गरीब लोगों, मेरे नहीं को देर दस्तों, मगर मेरे बाद मेरी बेटी एक ऐसी बेटी कि जिसने अपने 1000 बेटे में वार देता। मेरा लहू अपनी शिद्दतों से बदन में उसके सुलग रहा है। मेरी जहानत, मेरी मतानत, मेरी शुजाअत, मेरी सखावत, मेरी शहादत, मेरी अमानत, जिसे बड़ी ही नफासतों से पाला पोसा। जनाब सदर, खातीन और हज़रात, नासिक की तरफ से अब तक जितनी किताबें शाया हुई हैं, ये किताब इन सबसे मुख्तलिफ, मुनफरिद और ज़रूरतमंदाना है। बहुत साल एक अजीब व गरीब मरहूबा कुलियन के वक्त से लेकर आज दिली मुबारकबाद देता हूँ। सदर मोहतरम, बरादर मुकर्रम, सरदार साहब, बरादर अजीज, बाबा मुल्तान साहब, मेरा ख्याल जनाब सरदार साहब की माशाअल्लाह का बड़ी से पर अबू लताहिया के शेख की बेहतरी और अपनी कौमी, अपनी इलाकाई और अपनी आबाई ज़बान उन्हें दुआ देता हूँ कि खुदाए दे ज़बंगा लड़े, खैर लड़े, खुशे लड़े, खैर और मीलों के रकबे में कोई अस्पताल जैसे मकाना मौजूद नहीं है, मगर हम F-16 एयरवास और जदीद जंगी हथियारों की सरकारी पर आज के सब लोग उलमा, सियासी कारकुन, ख़वातीन हमारी जंग लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि हमने उनका किस हद तक साथ दिया, हमारे अखबारात में क्या किरदार अदा किया। हमें शहर के लोग
باتیں باقی اس کا ارمان اور تنقید کی فائدے سے اس کے ساتھ اتنی نیت کے بڑے بڑے مسلم آدمی ان کے روایات کو بڑھانا چاہیے ہندوستان چھوڑی تو سرکار ظاہر ہوئی جو بھارتی عدم کی سطح پر شامل کرا لوگوں سے ان کی جگہ زندگی بدلنے کی کوشش کی غلطی چلی گئی اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ شخصیات کو وہ روٹی دار حقوق کی سیاسی اور ریاستی شخصیت بدلے کر ان سے زیادہ دانشور ہوئی وہ بڑی میں انسان کی خوشحالی کی جدت میں شاید ایسے بھی زندہ رہنا چاہتا تھا جیسا پیش کرنا چاہتا ہوں آتش کے الفاظ میں عجب گفتگو ہوتی ہے یہ حدیں اکثر تھی لیکن مجھے اپنے کا جائزہ لے رہا کتاب سے اسی سیشن کا اس قسم کے پاکستانی کے طور پر انہوں نے جو کام کیا پنجی مارچ 1993 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਾਬ ਤਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਹ ਕਦਰ ਹਿਦਮਾਤ ਫਰਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗਾ ਹੁਸਨੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ।